بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے حتی تشریف لیں۔ آج اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی توفیق سے 18ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے اور 2 صورتیں پوری پڑھی گئی۔ ایک کا نام ہے سورہ مومنون اور دوسری صورت کا نام ہے سورہ نور، اور ایک صورت اس کے 2 رکوع پڑھے گئے سورہ فرقان۔ یہ جو سورہ مومنون ہے، اس کی نام رکھنے کی وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ مومنون ہے، اس کے شروع میں ایمان والوں کی کچھ صفات کا بیان ہمارے رب نے کیا ہے کہ ایمان والوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے صفت ایمان ہے کہ ایمان والے اپنے صفت ایمان کی برکت سے کامیاب ہو گئے۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول پر بھروسہ کر کے اللہ کے رسول کی ہر بات کو دل سے سچا ماننا، مشاہدہ کیے بغیر، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور فلاح کس کو کہتے ہیں؟ اس کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کامیابی کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ تو یہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو اصل مرکزی چیز تو ان کا ایمان ہے، لیکن اس ایمان کے بچانے کے لیے کچھ بدنی اعمال ہیں، کچھ مالی اعمال ہیں، کچھ جڑے ہوئے اعمال ہیں۔ تو اس میں ایک عمل ان کا یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز دھیان والی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر یعنی اعضاء کو بھی سکون ہے اور دل کو بھی سکون ہے۔ اعضاء کو بھی سکون ہے اور دل کو بھی سکون ہے۔ جو اعضاء کو سکون ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں خضوع، خاء ضاد واو عین، اور جو دل کا سکون ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خشوع، شین کے ساتھ۔ تو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا وہ اس آیت میں ذکر ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اور 3-4 آیتوں کے بعد یہ ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ تو خاشعون کا تعلق یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دھیان والی نماز پڑھتے ہیں۔ اور صلواتہم یحافظون کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک آدمی بہت دھیان سے نماز پڑھتے ہیں لیکن اوقات کا خیال ہی نہیں کرتا، اس کی مرضی آئی جب آگے آ گیا، نہ جماعت کا خیال ہے اس کو، نہ نماز کے اوقات کا خیال ہے۔ تو اوقات کا خیال بھی رکھتے ہیں اور دھیان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، دونوں باتیں کیا ہیں؟ ضروری ہیں۔ اور ایمان والے وہ ہیں جو ہر قسم کی بیہودہ اور لغو چیز جس میں نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنے زکوٰۃ کا معاملہ بالکل صاف ستھرا رکھتے ہیں اور اپنے پورا حساب کر کے اپنی پوری زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، عفیف اور پاک دامن رہتے ہیں، اور جو جائز راستے ہیں اپنے شہوت کے پورا کرنے کے بس اسی میں رہتے ہیں، ناجائز راستوں کی طرف نہیں جاتے۔ اور ایمان والے وہ ہیں کہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، جہاں معاملہ امانت کا ہے اس کی رعایت کرتے ہیں، کہیں کوئی وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں تو اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ پاک اصل چیز تو ایمان ہے، لیکن ایمان ہی کی یہ صفات ہیں۔ کچھ مالی عبادتیں ہیں، کچھ بدنی عبادتیں ہیں، وہ اور کچھ اندرونی قلبی عبادتیں ہیں جس کا تعلق ان کے دل کے ساتھ ہے۔ یہ دل کے بھی کیا ہیں؟ صاف ستھرے ہیں۔ تو ایسے ایمان والے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ان صفات کی وجہ سے اس سورت کو سورہ مومنون کہا۔ اسی طرح آگے جا کر کے 2-3 رکوع کے بعد کچھ اور صفات کا بھی ذکر ہے، خشیت الہی کا ذکر ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرتے، اور نیک عمل کرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول
یہاں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، کہ عمل بھی کرتے ہیں اور دل بھی ان کا ڈرا رہتا ہے، تو کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا تب ڈرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ ایسا نہیں ہے، گناہ کر کے ڈرتے نہیں ہیں، نیکی کرنے کے بعد ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ اس نیکی میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، پتہ نہیں ہماری کوتاہی کی وجہ سے یہ نیکی ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائے، تو نیکی کے بعد بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ تو فرمائیں کہ نیکی تو کرتے ہیں ادب کے ساتھ، لیکن نیکی کے بعد ان کی کیفیت خوف والی ہوتی ہے۔ روزہ تو رکھ لیا، اللہ کی مرضی کے مطابق تھا یا نہیں، زکوٰۃ تو دے دی، حج عمرہ تو کر لیا، نماز تو پڑھ لی، لیکن جیسے میرے رب کی چاہت تھی ویسے ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ایمان والوں کی صفت ہے، اور ایسوں کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو جن کے لیے اللہ جل جلالہ نے کیا کیا ہے، آگے بڑھنے کا اور جنتوں کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ کچھ ایمان والوں کی صفات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ صورت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، 17ویں پارے کے سورہ حج میں گزشتہ کل میں بھی یہ بات آئی تھی، لیکن وہ کسی اور مقصد سے آئی تھی کہ لوگ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، کہ دوبارہ انسان کیسے پیدا ہوگا، تو بنا کر کے اس کو مار کر کے اس کو دوبارہ زندہ کرنا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کو ہم نے بنایا۔ یہ دنیا میں بکھرا ہوا تھا، اور پانی میں، پھلوں میں، اناج میں، سبزیوں میں جمع کیا، اور خون بنا، اور اس سے نطفہ بنا، اور اس کو ہم نے چند مدت کے بعد ہم نے اس کو زندگی بخشی، پھر کسی کو ہم نے بچپنے میں لے لیا، کسی کو ہم نے جوانی میں لے لیا، کسی کو ہم نے بڑھاپے تک پہنچانے کے بعد جو بالکل آخری درجے تک پہنچایا، اور اس کا دماغ بالکل یعنی بڑھاپے میں مفلوج ہو گیا، کسی کو ہم یہاں تک لے گئے۔ اور بات کہاں سے چلی تھی کہ پوری دنیا میں بکھرا ہوا انسان تھا، اس کو ہم نے یعنی بچہ بنایا، پھر اس کے بعد جوان بنایا، پھر اس کے بعد بوڑھا بنایا، پھر بہت دور کے بعد جا کر کے ہم نے اس کو موت دے دی۔ اچھا، نمبر 2، پوری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کیا تھی، بالکل ایسی تھی، لیکن زمین پہ ہم نے پانی برسایا، اس میں سبزیاں اگائی اور اس کے اندر اناج اگائے، وہ زمین جو بالکل ایسی تھی وہ لہلہاتے ہوئے کھیت بن گئے۔ تو ایک مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا، ایک مردہ قطرہ تھا اس سے انسان کو پیدا کیا۔ جب مردہ زمین کو میں زندہ کر سکتا ہوں، مردہ انسان کو، مردہ قطرے کو یعنی خون کو، منی کے قطرے کو میں جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہوں، تو ختم کر کے اس کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرنا میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ کل کی آیت تھی، اس میں کل ہم چونکہ کافی ساری باتیں تھی، یہ والی بات ہماری رہ گئی تھی۔ اللہ پاک یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد یعنی کل والی آیت میں پڑھوں گا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ۔ تم یہ ساری باتیں سننے کے بعد تمہارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کیا، کہ اللہ کی ذات سچ ذات ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ پاک مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آئے گی اور قیامت کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک بات ہے جو قبروں میں ہیں اللہ سب کو زندہ کریں گے۔ کیسی باتیں ہیں دیکھیں آپ ذرا، یہ سورہ حج کے پہلے رکوع کی باتیں ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا یہ سبق ہے، میں نے عرض کیا کہ گزشتہ کل بھی اور آج بھی، کسی کو کیا پتا اندر
جو مادہ ہے، عورت ہے یا بھینس ہے یا بکری ہے، کوئی بھی مادہ ہے، اس کے اندر بچہ کیسے بنتا ہے کیا پتا تھا کسی کو؟ یہ تو بعد میں الٹرا ساؤنڈ مشینیں آ گئیں اور یہ سب چیزیں، جی یہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے۔ ہمارے رب نے 1500 سال پہلے فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو، پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد سلسلہ کیسے رکھا، اس کے بعد مرد کا نطفہ وہ عورت کے رحم میں گیا، اور 40 دن گزرنے کے بعد اس کو ہم نے کیا بنایا؟ ایک جمع ہوا خون بنایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بوٹی بنائی، علاقہ جمع ہوا خون، مضغہ گوشت کی بوٹی۔ یہ 40 دن گزرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو پورا ہڈی کا ڈھانچہ، اس کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا، اور اسی میں آنکھیں، اسی میں دماغ، اسی کے اندر نسیں، اسی میں آنکھیں، آنکھوں کا پورا سسٹم، اسی میں کانوں کا پورا نظام، گلا، حلق، گردے اور آنتیں اور مثانہ اور پورا ہڈیاں، اور پورے اندر پورا نظم، اور دانتوں کے لیے سیٹ بنا دیے کہ اس پہ دانت لگیں گے، 2 سال کے بعد دانت آئیں گے۔ یہ پورا انسان اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے بنایا ہے، اور فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی عالی شان ذات ہے اللہ کی، اور پیدا کرنے والوں میں کتنی خوبصورت پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ کیا ہمارے رب نے پورا بتا، کسی کو کیا پتا، حکیموں کو کیا پتا، وہ تو نبض دیکھیں گے، ان کو اندر کا کیا پتا، وہ تو ایکس رے مشینیں آ گئی، یہ آ گئی تو لوگوں نے بتائی جی ایسا ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے رب نے پہلے سے بتا دیا۔ اور پھر ہمارے رب فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے تمہیں زندگی دی، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تم مر جاتے ہو، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اے ایمان والو ان باتوں کی تصدیق کرو۔ پھر باہر کی کائناتی نظام، زیتون کے درخت کا بھی ذکر آ گیا، پانی کا ذکر آیا، پانی ہم نے اتارا، اس کو ہم نے یوں ضائع نہیں کیا، اس کو ہم نے زمین میں محفوظ کیا، اور ہم اس محفوظ شدہ پانی کو بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے محفوظ کیا تاکہ تم اس پانی سے کیا کرو؟ فائدے اٹھاؤ۔ اور کہیں یہ پانی پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں جما دیا، اور اس کو تھوڑا تھوڑا پگھلا کر کے ہم تمہیں پانی دیتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا پانی کا نظم وہ ہم نے سمندر کی صورت میں رکھا، اور اس کو نمکین بنا دیا۔ اگر وہ میٹھا ہوتا تو پھر سڑنے کا اندیشہ ہوتا، اس کو نمکین بنا دیا، اور اس کے اندر بہت بڑی مخلوق کو ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے پال کر کے دکھایا۔ یہ تقریباً 1.5 صفحے پر یہ والی باتیں تھی، ایک رکوع پہ مشتمل۔ اور آگے تقریباً جا کر کے 4-5 رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صرف نام تو نوح علیہ السلام کا ہے، باقی نبیوں کا نام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کا نام ہے، اور حضرت عیسیٰ کا نام ہے۔ یہ جو 2 پیغمبر ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کا نام نہیں ہے، لیکن علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ وہی حضرات اس سے کیا ہے؟ مراد ہیں۔ ان کی دعوت کا بیان حضرت نوح علیہ السلام کی پوری تفصیل میں آپ کو 12ویں پارے میں سنا چکا ہوں۔ اور نبیوں کی دعوت، سامنے سے انکار، نبیوں کی دعوت، سامنے سے انکار، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب کا ذکر۔ پھر ہمارے رب فرماتے ہیں ہم نے یکے بعد دیگرے نبیوں کا سلسلہ رکھا، یکے بعد دیگرے، اور کلما ہلک نبی اتبع نبی آخر، جب کبھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تو اللہ کسی اور نبی کو بھیج دیتے، اس کے بعد جب لوگ ان کی مخالفت کرتے، نبی کا انتقال ہو جاتا، اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور نبی کا سلسلہ بھیج دیتے۔ تو یہ نبیوں کا تذکرہ، اور آگے جا کر کے یعنی اس یہ جو صورت ہے، اس میں جو مرکزی بات وہ برزخ کا بیان ہے اس کے اندر، یعنی پورے قرآن میں جیسے میں آپ حضرات کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کوئی نئی بات ہو کسی صورت میں تو وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو برزخ کا بیان ہے، یعنی موت کے بعد آخرت سے پہلے،
موت کے بعد آخرت سے پہلے یہ جو وقت ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ لفظ برزخ کا اپنا ترجمہ تو آڑ کے آتے ہیں کہ آخرت یعنی قیامت اور دنیا، اس کے بیچ میں ایک پردے والی جگہ ہے جس میں انسان موت کے بعد چلا جاتا ہے، موت کے بعد چلا جاتا ہے۔ اور ایک خاص قسم کی ہر میت کو، چاہے وہ میت طبعی موت مرا ہو، ڈوب کے مرا ہو، جل کے مرا ہو، کسی طرح بھی مرا ہو، ایک خاص قسم کی زندگی ہر میت کو اپنے اپنی جگہ پہ اللہ پاک کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ ثواب اور عذاب اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ ادراک مانے محسوس کرنا، اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو وہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اور قبر کے اندر وہ پورا نظام اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، راحت کا بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ مومن نہیں ہے، دوسرا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ پورا نظم عذاب کا بن جاتا ہے۔ تو یہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، موت یعنی موت کے بعد، اس دنیا کے بعد جو وقت ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کی پوری تفصیلات ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، تاکہ یہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے اللہ پاک نے یہ وقت دیا ہے۔ اس لیے کہ موت پر پھر نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے، جب تک آدمی زندہ ہے تو ہر سبحان اللہ پہ برکت ہی برکت۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، بظاہر ایسے لگ رہے ہیں یار تم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے اور ہم آسمانی باتیں کا مذاکرہ ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا تھوڑی دیر بیٹھنا ہمارے اعمال ناموں میں ہزاروں رکعات نفل کا سبب بن رہا ہے۔ اور یہ کس نے بات بتائی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لی، 100 رکعات نفل سے افضل ہے۔ آسمانی بات، تم نے کوئی بات آ گئی، اور یہاں تک فرمایا عمل ہو یا نہ ہو، صرف آسمانی باتوں کی نشست اگر تم نے لے لی اور تم نے آسمانی باتوں میں بیٹھ گئے، تم یہ 1000 رکعات نفل سے افضل ہے۔ اس میں جو لفظ ہے وہ ایک باب کا لفظ ہے، آسمانی باتوں کی کوئی بات، تو یہاں تو بہت ساری بابیں آتی ہیں، توحید کا بیان آتا ہے، جنت کا آتا ہے، نبیوں کی دعوت کا آتا ہے، اس میں آدمی کا ذہن بنتا ہے، آدمی کا جذبہ بنتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ والی زندگی، یہ اس برزخ والی زندگی کے لیے، اور آخرت جب برپا ہوگی اس والی زندگی کے لیے، یہی والی زندگی ہے جس کے اندر کچھ کرنا ہے آدمی کر لے، ورنہ ہمارے رب فرماتے ہیں یہیں پر جو میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ کہیں گے دنیا کے اندر تو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ہمارے رب فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی نسب، کوئی رشتہ داری، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ جس کے پاس ایمان اور عمل ہوگا، اگر اس کا پلہ بھاری ہوا تو وہ تو ہوگا مزوں میں، اور اگر اس کا پلہ ہلکا ہوا تو وہ مصیبت میں ہوگا، اور دوزخ کی آگ ان کے شکلوں کو جھلس دے گی، اور یہ کہیں گے کہ بس اے اللہ آپ ہمیں واپس بھیج دیں، اور بس ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اور اگر ہم نے دوبارہ کوئی حرکت کی تو بس ہم گھاٹے میں ہوں گے۔ تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے ذلیل ہو کر کے تم دوزخ میں پڑے رہو اور مجھ سے گفتگو نہیں کرو۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ استعمال ہوئے، یہاں پر وہ ہے اخساء کا لفظ، خا سین حمزہ، یہ لفظ کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب کتا چھیڑ چھاڑ کرے نا تو کتے کے لیے عربی کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی تم اس قابل ہی نہیں ہو انسانیت کے کہ تم سے انسانی لہجے میں بات کی جائے، تم تو حیوانیت کے قابل ہو۔ اخسؤ فیہا، جیسے کتے کو دھتکارا جاتا ہے، دفع کیا جاتا ہے، تم دفع ہو جاؤ دوزخ میں اور مجھ سے بات تک مت کرو۔ اور ہماری ایک ایمان والوں کی ایک جماعت تھی، اور جو ہم سے ڈرا کرتے تھے، تم ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے،
اور ان کے مذاق اڑانے نے تمہیں آخرت کا یہ دن بھلا دیا تھا۔ ان کو مذہب کے اوپر جمنے کی وجہ سے وہ تو کامیاب ہو گئے، اور تم ان کے مذاق اڑانے اور اپنے کفر کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اور آخری جو 4 آیتیں ہیں ان کا بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان 4 آیتوں کی، یہ 4 آیتیں جنات کو بھی دفع کرتی ہیں۔ یہ 4 آیتیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بیمار لایا گیا، حضرت نے ان کے کان میں کچھ پڑھ کے دم کیا، بیمار ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ تم نے کیا پڑھا؟ تو فرمایا اللہ کے رسول میں نے یہ والی آیتیں پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم والی، سورہ مومنون کی 4 آیتیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 4 آیتیں اگر پہاڑ پر بھی کوئی پڑھ لے تو پہاڑ بھی دب جائے۔ اور ان 4 آیتوں میں یہ والی خاصیت بھی ہے کہ اگر سفر کے اندر آدمی اگر ان 4 آیتوں کو پڑھ لے تو اللہ جل جلالہ خرچے میں اور سفر کی جو مشکلات ہوتی ہیں، اللہ پاک ان 4 آیتوں کی برکت سے ان مشکلات کو بھی اللہ حل فرماتے ہیں۔ یہ 4 آیتیں جیسے آیت کریمہ اپنا ایک وزن رکھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا اپنا ایک وزن ہے، تو ان 4 آیتوں کا بھی کیا ہے، ایک وزن ہے۔ اور 4 آیتوں، اب آپ کہیں گے کیا خصوصیت ہے، بس وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن بہرحال ان 4 آیتوں میں پہلی آیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا یہ گمان ہے کہ تم فالتو بنائے گئے ہو، بیکار، اور تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، تو تم فالتو بھی نہیں ہو، یعنی فالتو وقت ضائع مت کرو، اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ۔ اور یہ والی بات تمہارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ 2 باتیں تم اپنی ذہن میں رکھو تاکہ تم آخرت کی تیاری کر سکو۔ تو یہ چیدہ باتیں تھی اس صورت کے متعلق۔ اگلی صورت ذرا اہم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو یہ صورت سکھاؤ اور اس صورت کے مضامین اپنے عورتوں کو بتاؤ، اور مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو، سورہ حجرات کی تعلیم دو۔ تو اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ پاک دامنی ہے، عفت ہے، حیا ہے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ یہ صورت کا مضمون ہے جس کے اندر آدمی حیادار رہتا ہے، آدمی پاک دامن رہتا ہے۔ اور ہمارے رب نے ابتدا کیسے کی، سورۃ انزلناہا، یہ صورت ہم نے اتاری ہے اور اس کے احکامات ہم نے فرض کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور بدکاری کرنے والا مرد اور بدکاری کرنے والی عورت اگر غیر شادی شدہ ہے تو اے آسمانی نظام کے نافذ کرنے والوں حکمرانوں، تم نے اس غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو پکڑ کر کے 100 کوڑے لگانے ہیں۔ اس کوڑوں کی پوری تفصیل احادیث اور فقہ کی کتابوں میں۔ اور خبردار، اللہ کے حکم کے نفاذ میں تمہیں بالکل ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر یقین ہے تو آسمانی حکم کے نفاذ میں کسی پر ترس مت کھانا۔ اور یہ جو کوڑے لگانے کا عمل ہے یہ پردے میں نہ ہو بلکہ چوک میں ہو، کھلم کھلا ہو۔ کیوں ایسا ہو؟ تاکہ لوگ دیکھیں اور اس بدکاری سے اپنے کو بچائیں۔ اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت ایسی حرکت کریں گے تو متواتر حدیثوں میں یہ والی بات ہے کہ ان کو پتھر مار کر کے سنسار کیا جائے گا، جان سے مارا جائے گا۔ اور وجہ ہمارے صاحب ہدایہ، فقہ کی ہماری بڑی کتاب ہے جو درجہ سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدکاری ہے یہ انتہا درجے کی بے حیائی ہے۔ اور ایک شادی شدہ آدمی پر اللہ نے کرم کیا، احسان کیا، اللہ جل جلالہ نے اس کو بیوی دی، اس بیوی کی موجودگی میں اس کی اتنی گندی ذہنیت کہ یہ اس نعمت کو فراموش کر کے غیر کی طرف اس کی نظریں اٹھتی ہیں اور غیر سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، تو کہا کہ یہ انتہائی درجے کی، چونکہ گھناؤنی حرکت ہے تو انتہائی درجے کی جو سزا ہے وہ کیا ہے، صرف گردن اڑا کر کے اس کو ختم نہیں کرنا
بلکہ اس کو میدان میں کھڑا کر کے چاروں طرف سے لوگ اس کو پتھر مارے، اور چونکہ عورت کا معاملہ سطر کا ہے تو کہا گڑھا کھود کر کے عورت کو یہاں تک گڑھے میں رکھو اور پھر عورت کو پتھر مارو۔ اور یہ عمل اللہ کے رسول کے زمانے میں مردوں پر بھی نافذ ہوا ہے اور عورتوں پر بھی نافذ ہوا ہے۔ اس لیے آسمانی کوئی حکم اس طرح کا آ جائے اس کو دل سے حق اور سچ سمجھا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور میرے اس دماغ میں یا دنیا کی یہ جو سوسائٹی ہے یہ والے اگر اس پہ نکتہ چینی کریں، میں نہ شک کروں گا نہ نکتہ چینی کروں گا۔ اگر میں نے شک کیا تو کافر بنوں گا، اور اگر میں نکتہ چینی والوں میں شامل ہوں گا تو کافر بنوں گا۔ تو جو حکم آسمانی آ جائے اگر اس کے نفاذ کی کوئی صورت نہ ہو، لیکن کم سے کم حکم ہمارے دل دماغ میں آگے بھی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر فرمایا یہ جو بدکار مرد اور عورت ہے ان کا رجحان تو ہوتا ہی بدکاروں کی طرف ہے، یا بدکار، میں نے آپ سے 2-4 دفعہ یہ بات عرض کی ہے، کسی جرم کی برائی ہمارے رب بتاتے ہیں اس کو ایک گندی چیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہاں زناکاری کو شرک کے ساتھ ملایا کہ زناکار مرد اور عورت، یہ زناکار مرد اور عورت ہی کو پسند کرتے ہیں یا مشرکوں کو پسند کرتے ہیں یا شرک کو پسند کرتے ہیں؟ یعنی اتنی گندی چیز ہے کہ یہ اور شرک دونوں کیا ہے؟ برابر ہے۔ اور کافر، دنیا کے کافر، مغربی ممالک، یورپین ممالک، وہ اس چیز کو فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جس چیز کو ہمارے رب نے انتہا درجے کی خطرناک گناہ اور اس کی انتہا درجے کی سزا قرار دی ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ یہی چیز مسلمانوں میں اس کو رواج دینا چاہتے ہیں۔ تو ایک حکم تو یہ ہوا۔ دوسرا حکم یہ ہوا کہ ایمان والے کی زبان کسی ایمان والے کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے۔ کس حوالے میں؟ یعنی اس پہ جھوٹا الزام نہ لگائے۔ تو اگر کسی پر جھوٹا الزام لگایا تو اس کی سزا، نمبر 2، دوسرا حکم 80 کوڑے اس کی سزا ہے۔ نمبر 2، اسی 80 کوڑے کے ساتھ دوسری سزا اس کی یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ کہیں گواہ نہیں بن سکتا۔ جب تک وہ زندہ ہے وہ مردود الشہادت ہے، وہ اگر کہیں گواہی دے گا اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا حکم، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی ایسی غلط چیز میں مبتلا دیکھے اور اس پر الزام لگائے کہ تم نے ایسا کیا، وہ کہتی ہے میں نے نہیں کیا، اس معاملے کو جب کورٹ میں لاتے ہیں، جج کے سامنے لاتے ہیں، قاضی کے سامنے لاتے ہیں، تو اس معاملے کو لعان کہتے ہیں۔ عورت بھی 4 قسمیں کھاتی ہے، مرد بھی 4 قسمیں کھاتا ہے۔ مرد کہتا ہے میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت۔ عورت کہتی ہے یہ مرد جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ مرد سچا ہے تو مجھ پہ خدا کا قہر نازل ہو۔ اس معاملے کو لعان کہتے ہیں۔ 4 قسم یہ کھائے گا، 4 قسم یہ کھائے گا، گواہی کے ساتھ، کلمہ شہادت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جج اور قاضی جو ہوگا ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان جدائی کی نسبت ہو جائے گی۔ اور اگر بعد میں اس عورت کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی نسبت باپ کی طرف نہیں ہوگی، ماں کی طرف ہوگی۔ یہ تیسرا حکم ہو گیا۔ اور چوتھا حکم 10 آیتیں نازل ہوئی۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ ظالموں نے تہمت لگائی اور 40-50 دن تک اماں جان تڑپتی رہی۔ اللہ کے رسول غمگین رہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، امام بخاری نے اس روایت کو 18 جگہ نقل کیا ہے، اس والی روایت کو جس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ پورا قصہ ہے لمبا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے رسول بھی پڑے، یعنی یہاں تک نوبت آ گئی کہ طلاق ہو جائے، اور حضرت عائشہ اپنے امی ابو کے گھر آ گئی۔ تو بخاری شریف کے الفاظ وہ میں نے کٹنگ پہ کاغذ پہ اپنے پاس نوٹس لکھے، چھوٹا سا بالکل ایک ٹکڑا ہے کہ حضرت جب یہ آ گئی ادھر یعنی اپنے ماں باپ کے گھر میں، تو
تو یہاں پر والد صاحب نے ایک جملہ کہا، یعنی حضرت ابو بکر نے، اقسمت علیک یا بنیا الا رجعت الی بیتک، بیٹیا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تیری اب شادی ہو گئی ہے، اب تیری جگہ میرے گھر میں نہیں ہے، اب تو اپنے گھر واپس چلی جا۔ اور یعنی بیٹا یہاں رکنے کا نہیں ہے۔ اب حضور تشریف لائے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا، آپ کچھ کہیں؟ تو والد صاحب نے کہا بچہ میں کیا کہوں، مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اب ایک چیز میرے آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں ہے، میں جھوٹی گواہی تیرے لیے کیسے دے دوں؟ تو میں نے اپنی ماں کو دیکھا، تو میری ماں نے بھی کہا بچہ میں کیا کہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف جرم کر لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو میں اپنی امی کو دیکھ رہی ہوں، ابو کو دیکھ، دونوں جواب نہیں دے رہے، اور میں تو چھوٹی بچی تھی، مجھے تو قرآن پاک بھی زیادہ یاد نہیں تھا۔ ایسی گھبراہٹ والی کیفیت آ گئی کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ یعقوب علیہ السلام، اس کا نام ہی بھول گئی۔ تو میں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف کے ابا نے کہا تھا، یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی۔ یوسف کے ابا نے کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل، کہ میں ایسا صبر کروں گا جس صبر میں شکوہ شکایت نہ ہو۔ بس میں نے خدا پہ معاملہ چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور بس میں نے کہا بس اللہ جانے، بس اللہ ہی کریں گے۔ اس وقت ساری کائنات میری مخالف ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول میرے مخالف سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مجھ سے، اور میں نے یہ کہہ دیا، میں نے کہا دیکھو اگر اللہ کو پتہ ہے کہ میں ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوں، اگر میں سچ بولتی ہوں تو یہ غلط بات تم لوگ کے دلوں نے پی لی ہے، یہ الفاظ ہے، یہ غلط بات تم لوگوں کے دلوں نے پی لی ہے، اور اگر میں دوسری بات کرتی ہوں غلط بات تو اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، اور بس میں وہی جملہ کہوں گی جو یوسف کے ابا نے کہا تھا، اور بس میں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا، میں نے کہا بس اللہ آپ کے حوالے ہے۔ بس تھوڑی دیر میں کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو گئی، اور میں تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ پاک خواب میں یا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک چپکے سے کچھ بتا دیں گے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ 10 آیتیں اتریں گی، 2 رکوع نازل ہوں گے، اور اللہ پاک قیامت تک میرا نام ایسا زندہ رکھیں گے، اور میری باتوں کا اللہ پاک چرچا کریں گے دنیا کے اندر کہ عائشہ تو ایسی پاک خاتون تھی۔ اور بس تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول پر وہ کیفیت آ گئی جس پہ وحی اترتی تھی، اور اللہ کے رسول سے وہ کیفیت جیسی ختم ہو گئی تو کہنے لگے ابشری یا عائشہ، عائشہ خوش ہو جا، ام اللہ فقد برأکی، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا۔ تو میری ماں نے کہا اٹھو عائشہ کا شکریہ ادا، حضور کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، تم سب نے تو میری جان لے لی تھی، میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی، جس اللہ نے میری برات کا اعلان 7 آسمان کے اوپر سے میری برات کا اعلان کیا، میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ یہ 10 آیتیں ہیں، اور زبردست اس میں ایمان والوں کو اس زبان کی حفاظت کا وہ ہے، ترغیب ہے۔ خبردار جو کسی پر تم نے الزام لگایا، کیوں؟ تمہاری یہ زبان، تمہارے یہ ہاتھ، تمہارے یہ پیر کل قیامت کے دن بولیں گے۔ ہاں، اور ایمان والوں کے متعلق اچھا گمان رکھنا، اور اگر کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آئے تو 4 گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے۔ اور سن لو اے مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا نا تو اللہ پاک اس الزام کی وجہ سے تمہاری خبر لے لیتے سب کی۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا، نبی کی برکت تھی، کچھ ہوا نہیں تمہیں، اور اللہ کو سب پتا تھا جب تم اپنی زبانوں سے جو کچھ کہہ رہے تھے، اور تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، اس فضول گفتگو کو، کسی کے کچھ دیکھا نہیں تم نے۔ آج بھی کتنی مخلوق علماء کے پیچھے، بزرگوں کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں،
اور कुछ देखा मेका कुछ नहीं है, यहाँ से सुन लिया वहाँ से सुन लिया, बस गुफ्तगू शुरू हो गई, रमज़ान का महीना और गीबतें शुरू हो गई, और पता नहीं क्या क्या जुमले अल्लाह वालों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, लोगों की महफिलें गर्म रहती हैं और तुम इसको हल्का समझते हो। और ये हरकतें अल्लाह के यहाँ हल्की नहीं है, तो बहुत ख़तरनाक हरकतें हैं। और जो है वो तुम इस किस्म की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ गई थी तो तुम ये क्यों तुमने नहीं कहा कि ये तो बहुत बड़ा बहतान है, हम तो अपनी ज़बान पे नहीं लाएंगे इसको। और सुन ले क़यामत तक के लोग, जो लोग ईमान वालों के अंदर बेहयाई को फ़रोग़ देते हैं, ना उनकी दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी, और अल्लाह जल्ल जलालुहु उनको छोड़ेंगे नहीं। और ईमान वालों, तुम शैतान के कदम बकदम मत चलो, शैतान तो तुम्हारा दुश्मन है, और वो अगर अल्लाह का फजल न होता तो अल्लाह तुम्हें अंदर से पाक न करता। आपने सुना ना बार बार, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल न होता तो तुम अंदर से पाक न होते। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह, इल्ज़ाम लगाने वालों में उनके रिश्तेदार भी थे, गरीब भी थे। हज़रत अबू बकर, उनका खर्चा पानी बांधा हुआ था, राशन देते थे, पैसे देते थे। हज़रत अबू बकर ने कसम खा ली, अच्छा इसने मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाया और ये मेरे पैसों पे पलता है और इसने ऐसा किया, अल्लाह की कसम आइंदा मैं 1 रुपये इस पे नहीं लगाऊंगा। अब अबू बकर जैसा आदमी, जो नबियों के बाद के दर्जे का आदमी, वो ऐसी कसम खाए तो खुदा कैसे बर्दाश्त करे। तो अल्लाह ने आयत उतारी, फरमाया तुम में से जो फजल वाले हैं ना, अबू बकर जैसे लोग, और वो ऐसी कसमें न खाएं कि हम अपने रिश्तेदारों पे खर्च नहीं करेंगे। हाँ, ये तो खर्च करना, ये तो तुम अपने लिए कर रहे हो। हाँ, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे? तो हज़रत अबू बकर के लिए आयत थी। तो अबू बकर ने कहा क्यों नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं अल्लाह में बख्श दे। दोबारा वो खर्चा शुरू कर लिए और ज़्यादा शुरू कर लिया। दिल में ऐसा बुग़्ज़ रखने वाले नहीं थे, था अपनी बेटी पे, सगी बेटी पे इल्ज़ाम लगा, और बेटी भी कैसी, नबी की बीवी, और बेटी भी कैसी, आसमान से सलाम आए, और बेटी भी कैसी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम रेशम के कपड़े में हज़रत आयशा की तस्वीर लाए और अल्लाह के रसूल को कहा कि ये आपकी बीवी है, दुनिया में भी और जन्नत में भी। ऐसी बेटी पे इल्ज़ाम लगा और बाप ने कसम खाई तो अल्लाह पाक ने उसकी भी इस्लाह फरमाई, नहीं आपने ऐसी कसमें नहीं खानी। तो ये हमें तरगीब है कि अपनी ज़बानों की हिफाजत करना, लोगों के बारे में, ख़ास कर अल्लाह वालों के बारे में, ख़ास कर बुज़ुर्गों के बारे में, मस्जिद वाले बुज़ुर्ग लोग, उनके बारे में अपनी ज़बानों को, हमें क्या पता उनका अंदर का क्या मामला, उनका अंदर का अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ है, हम किसी के पीछे क्यों पड़े। इसी तरह एक हुक्म ये भी है कि खबरदार घरों में इस तरह सीधे मत जाया करो, इजाज़त लिया करो, सलाम किया करो, दस्तक दिया करो। हाँ, जैसे गेट खुले वो होते हैं ना, मोटरसाइकिल यूँ बस दरवाजे पे मारते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं दरवाज़ा, ऐसा नहीं करें। घरों में दस्तक दिया करें। हत्ता कि घर के अंदर का जो कमरा है उसमें हुक्म है कि फजर से पहले, दोपहर के वक्त में, रात के वक्त में घर के अपने अफराद भी, अब बच्चा है उसकी शादी हुई है और वो अपने कमरे में है और हमने यूँ कमरा खोल दिया, ऐसा ना करें। घर के अंदर भी, अपने अंदरूनी कमरों के अंदर भी इजाज़त लिया करें। जब बाहर से आए तो जैसे आजकल है, बेल बजाते हैं, फिर घंटी लगी हुई है, पूछा जाता है। तो अल्लाह के रसूल हज़रत जाबिर फरमाते हैं, मैं किसी मसले में गया, मैंने दस्तक दी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कौन? मैंने कहा मैं। तो अल्लाह के रसूल ने इस मैं पे मुझे डांटा कि तुम नाम क्यों नहीं बताया तुमने। मैं का क्या मतलब, नाम बताया करो। तो अपने नाम की वजाहत हो कि भाई मैं फ़लाना हूँ और मुलाकात के लिए आया हूँ, तो दस्तक देना। और फरमाया कि अगर कोई तुम्हारे दस्तक पे, इजाज़त पे दरवाज़ा न खोले तो दिल में गमगीन मत हुआ करो, चले जाए करो वापस। और इस चले जाने में तुम्हारे लिए क्या है, आफियत है। इसी तरह अकेले में किसी गैर महरम के साथ मत बैठा करो। हमारे नबी फरमाते हैं, खबरदार जो तुम किसी अजनबी औरत के साथ बैठे, अगर तुमने ऐसा किया तो तीसरा शैतान होगा।
اور وہ شیطان وہ کرے گا جو اس کی مرضی آئے گی، ایسا مت کرو۔ اسی طرح اگلا حکم مردوں کو الگ، عورتوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ علماء لکھتے ہیں بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے، جو بد نظری سے بچے گا اللہ اس کو زنا سے بچائیں گے۔ ہاں، یہ بد نظری سے بچنا تمہارے دل کو پاک کرتا ہے۔ اے عورتوں، بد نظری مت کرو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ ہاں، کسی کے سامنے تم آ سکتی ہو، کون؟ تمہارا شوہر۔ کس کے سامنے آ سکتی ہو؟ تمہارا بیٹا۔ کس کے سامنے آ سکتی ہو؟ تمہارا پوتا۔ کس کے سامنے آ سکتی ہو؟ تمہارا چچا۔ کس کے سامنے آ سکتی ہو؟ تمہارے ماموں، تمہارے سسر۔ ہاں، عورتیں، عام عورتیں، ان کے سامنے بھی آ سکتی ہو۔ یا ایسے لڑکے جو ابھی عورتوں کے پردے والی چیزوں پہ واقف نہیں ہیں، 8 سال 9 سال کا بچہ، 10 سال نہیں، 10 سے آگے نہیں، 8 10 سے پیچھے اگر وہ عورت آ سکتی ہے، سامنے آ جائے، اور ایسے کمکل ہیں مرد لیکن ان کا وہ ہے، مطلب یعنی بالکل پاگل بھی نہیں ہے اور ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں ہے، تو ہیں تو بالغ 18 20 25 سال کے ہیں لیکن غیر اولی الاربۃ، یہ کمکل قسم کے ہیں، معتوہ قسم کے ہیں۔ ایک تو بالکل پاگل ہے، ایک یہ ہے کہ پاگل نہیں ہے لیکن وہ ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے، تو اس کے سامنے بھی اگر عورت اس طرح آ جائے تو کہا کہ اس کی بھی ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن خبردار عورت کے زیورات، ہاتھ کا زیور، اس زمانے میں پازیب پہنتی تھی عورتیں، پاؤں کا زیور، تمہارے زیوروں کی جھنکار، حتیٰ کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے وہ ایسی ہے۔ تو ایسی کی وضاحت جو ہے وہ محدثین کہتے ہیں زانیہ ہے، بدکار ہے، جو اپنی خوشبو سے دوسرے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جو عورت ایسی نکلتی ہے وہ ایسی ہے، خبردار وہ اس طرح غیر مردوں کو اپنی طرف مائل نہ کرے۔ یہ حکم بھی اس آیت میں۔ اسی طرح یہ حکم بھی ہے شادیوں کو آسان بناؤ، لڑکوں کی شادیاں بھی، لڑکیوں کی شادیاں بھی۔ مولانا احسان صاحب رائمنڈ میں فرمانے لگے اگر شادی سے شین سے 3 نقطے ہٹا دو، شادی کر لو، شادی 3 نقطے ہٹا دو، شادی کر لو تو شادیاں آسان ہو جائیں گی۔ اگر تم شادی کو آسان نہیں کرو گے تو زنا آسان ہو جائے گا، اگر شادی آسان کرو گے تو بدکاری مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ شادی یہ انسان کو پاک دامن بناتی ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو پیسے نہیں ہیں کیا بنے گا، اور یہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، ہمارے رب اس کا جواب دیتے ہیں یغنیہ اللہ من فضلہ ان شاء، اللہ اپنے فضل سے اس کو مالدار کر دیں گے۔ شادی کی برکت سے اللہ پاک رزق کو بڑھاتے ہیں، جیسے حج عمرے کی برکت سے اللہ غربت ختم کرتے ہیں، شادی کی برکت سے اللہ جل جلالہ معاملات کو آسان کرتے ہیں۔ یہ بھی یہاں پر حکم ہے۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ نور کہتے ہیں۔ تو ایمان والے کا دل اتنا نورانی ہوتا ہے، گناہوں سے ایسا صاف ہوتا ہے، ایسا شفاف ہوتا ہے کہ آسمانی ہر حکم کے لیے ایمان والے کا دل تیار رہتا ہے۔ اور یہ ایمانی چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ کہ جی مسجدوں میں ملتی ہیں، جن مسجدوں کے ادب احترام کا اللہ کا حکم ہے، اور جہاں ایسے مرد اللہ کی عبادت کرتے ہیں جن کو دنیا کی چیزیں، تجارت یہ غافل نہیں کرتی آسمانی باتوں کی تکمیل سے، ان مساجد میں ایمان کا نور ملتا ہے۔ ان مساجد کا ادب کرو، ان مساجد کا احترام کرو۔ اچھا، کن کے پاس نور نہیں ہے؟ کہا کہ ان بے ایمانوں کے پاس نہیں ہے جو کافر ہیں، جو کافر ہیں، کافر ہیں اور نیک عمل والے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ بڑا پیسہ لگایا ہے کافر نے اور ہسپتال بنائے، لوگوں کی خدمت کی، لیکن کل قیامت کے دن اس کا یہ عمل ضائع ہوگا۔ کس بنیاد پر؟ کفر کی بنیاد پر۔
اور ایک اور کافر ہے جو یعنی نیکیاں نہیں کرتا، اس کے کفر کی مثال ہمارے رب نے اندھیریوں سے دی ہے، تہ بتہ اندھیریاں، اور تہ بتہ اندھیریوں والا کافر۔ اور جس کو اللہ نور نہ دے، جس کو اللہ نور نہ دے، اس کے پاس نور نہیں ہوتا۔ تو یہ ایمان کیا ہے؟ یہ ایک نور ہے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر جیسے اجازت کے احکامات آپ کے سامنے آ گئے، بوڑھی خواتین کے لیے، جو خواتین نکاح ابھی نکاح کی عمر نہیں ہے، 60 70 80 سال کی بوڑھی خواتین ہیں، ان کے لیے ہمارے رب نے ہلکا حکم دیا ہے، اگر وہ بالکل پردہ نہ کرے اور اس طرح جیسے چادر کا پردہ کر لے، چہرے کا پردہ نہ ہو، اور اس طرح اگر چلے یا کوئی اور ان خواتین بوڑھی خواتین پر کسی کی نظر پڑے، ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اس بڑھاپے کے اندر بھی آسمانی حکم کو پورا کرے، ان کے لیے پھر بھی بہتر ہے، ان کے لیے پھر بھی بہتر ہے کہ بڑھاپے کے اندر بھی تمہارے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے، لیکن اگر وہ بالکل بہت سخت پردہ نہیں کر سکتی تو ہم رب ان کو اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حکم یہاں پر یہ ہے کہ آسمانی احکامات، آسمانی چیزیں، اجتماعی عمل، اجتماعی کام، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کی چیزیں، ہمارے رب فرماتے ہیں خبردار جو اجتماعی چیزوں کے اندر بغیر اجازت کے تم اس محفل کو مت چھوڑا کرو، اپنے ذمے دینی چیزوں کو لیا کرو اور اگر بہت ہی ضروری تقاضا ہے تو کا اجازت لے کے جایا کرو۔ اور جو لوگ اجازت لے کے جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ اجازت دے دیں، لیکن اتنے بڑے آسمانی حکم کو انہوں نے دنیا کی چیزوں کو ترجیح دی، تو آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ اور آخری حکم اس صورت کے اندر یہ ہے کہ نبی کا ادب، اپنے باپ کا ادب، اپنے استاد کا ادب، اپنے شیخ کا ادب، جیسے عام دوستوں کو تم پکارتے ہو، دوستانہ لہجے کے اندر اپنے دوستوں کو آواز دیتے ہو، کہ نبی کو ایسی آواز نہیں دو گے، تم اپنے باپ کو ایسی آواز نہیں دو گے، اپنے استاد کو ایسی آواز نہیں دو گے، اپنے شیخ کو ایسی آواز نہیں دو گے۔ جیسے ادب اور احترام نبی کا ہے، اسی طرح نبی کے ساتھ جو ان کے نائبین ہیں کا ان کا بھی ایسے ہی ادب اور احترام کرنا۔ یہ کچھ احکامات تھے اس صورت میں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آگے پھر انشاءاللہ سورہ فرقان وہ کل انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے، اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، جتنی باتوں کا مذاکرہ ہوا اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما، عمل عطا فرما اور تبلیغ عطا فرما۔ ان احکامات کو زندہ کرنا، اپنی ذات میں نافذ کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ آپ سچے ہیں، آپ کا کلام سچا ہے، آپ کے نبی سچے ہیں، اللہ یہ سچ ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اے اللہ کبھی بھی آسمانی باتوں میں شک شبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ فرما، یقین میں اضافہ فرما، اور اے اللہ اخلاص میں اضافہ فرما، توکل میں اضافہ فرما، اور اے اللہ آپ نے ہی یہ 18 پارے پڑھنے کی توفیق دی اور سننے کی توفیق دی، اللہ باقی 12 پارے بھی آسان فرما، اور جتنے امور باقی ہیں اس مہینے کے سب آسان فرما، اور سب چیزیں جز جز اور کل اپنے دربار میں قبول فرما، اور گمراہی سے اور فتنوں سے ہمارے بچوں کی اور ہمارے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔